اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم چہل حدیث کے سلسلے میں ہی ہم بات کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان رکھتی ہوں۔ اس کا موضوع ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل جنت کے اوصاف اپنائیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کیا ہیں، آپ کے فرمان کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے: انصاف والا، صدقہ کرنے والا، موافقت کرنے والا بادشاہ، رحم کرنے والا نرم دل شخص، ہر قریبی عزیز اور مسلمان کے لیے، اور بال بچوں والا، پاک باز اور سوال سے بچنے والا۔ صحیح مسلم سے ہے۔ اب دیکھیں، جب اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، اور وہ بڑی ہی واضح ہے اور بڑی صاف ہے، بہت کلیئر ہے۔ یہاں پر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، کسی نے بہت روزے رکھے ہوں، اور کسی نے اس طرح سے بہت زیادہ حج کیے ہوئے، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ انصاف والا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ انصاف والا، پھر دوسرا ہے صدقہ کرنے والا۔ یہ بھی مطلب صدقہ جو ہے وہ صدق سے ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ اور صدقہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کالے بکرے کو دے دیا تو یہ صدقہ ہو گیا، تو یہ بہت وسیع تناظر میں ہے اس کا مفہوم۔ یعنی وہ ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہی کہ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دینا، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر اتنی سکت یا بساط نہیں ہے کہ اس کا مفہوم میں بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ اس کا آپ نے خود بھی ریسرچ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اوپر بہت زور دیا تھا، پھر اس کا باقاعدہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، تو وہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس میں ہے کون سے صدقات واجبہ ہیں، کون سے صدقات نافلہ ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ موافقت کرنے والا بادشاہ، موافقت کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مطلب کوئی کام ہو رہا ہے، یا کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، یا کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، یا اپنے گھر کے معاملات ہیں، انفرادی معاملات ہیں، یا اجتماعی معاملات ہیں، تو ان سارے معاملات میں ایک طرح سے مطلب آسانیاں پیدا کرنا، موافقت کی سچویشن کریٹ کرنا، اس میں کوئی تنگی والا معاملہ نہ کرنا، اور کوئی ڈنڈی نہ مارنا، اور یہ کہ انصاف کا جو ہے ترازو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، تو یہ بادشاہ کے اوصاف میں یہ بہت امپورٹنٹ ترین اوصاف ہے، وصف ہے، تو یہ بتایا گیا ہے۔ پھر رحم کرنے والا نرم دل شخص، جو دلوں کی نرمی ہے نا، اس کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشخبری دی ہے کہ جس کو دل کی نرمی عطا کی گئی تو اس کو ساری خیر عطا کر دی گئی، مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نا۔ تو جو اس وصف سے محروم رہا تو وہ تو ساری خیر سے محروم رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کیسے جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین، آپ پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا، غیروں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا کیا، حتیٰ کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ یہ رحمت اور کرم جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سیکھنا ہے۔ پھر یہ کہ تھوڑا غور کریں، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو کیسے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرشوں کے اوپر لکھوایا ہوا ہے
کیا لکھوایا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے. تو یہ والے اوصاف جو ہے اللہ اور رسول کو پسند ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم نے کوشش سے ان کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہر قریبی عزیز اور مسلمان کے لیے, یعنی اپنوں کے ساتھ بھی, غیروں کے ساتھ بھی, مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہی کرنا ہے, اور بال بچوں والا پاک باز اور سوال سے بچنے والا. کیونکہ کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب نا ایک ذمہ داریوں والی زندگی گزارتا ہے نا, تو کچھ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ اس کی نظر جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے, وہ کہتے ہیں نا, میں, میرا گھر, میرے بچے, وہاں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے. تو لیکن اس سے بڑھ کر انسان جو ہے اپنے لیے بھی سوچے, اپنی فیملی کے لیے بھی سوچے, کیونکہ نیکی کا آغاز جو ہے وہ ہمیشہ گھر سے ہی ہونا چاہیے. تو وہ بھی, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی نفع مند ہو, اور وہ کسی سے سوال, دستے سوال دراز نہ کرے. اور ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی گمان رکھیں کہ اللہ ہمیں دینے والوں میں سے کر, ہمیں لینے والوں میں سے نہ کر. اس کے علاوہ یہ تو چند ایک اوصاف ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انسانی نفسیات کو نہیں جانتا تھا. آپ نے مختلف موقع کے اوپر مختلف لوگوں کو ان کی شخصیت, ان کے حالات اور ان کی کیفیات اور ان کی جو ذہنیت ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھیں. تو کسی حدیث میں ہمیں یہ ملے گا کہ آپ غصہ نہ کریں, کسی میں ہمیں یہ ملے گا کہ آپ جھوٹی گواہی نہ دیں, کسی میں یہ ملے گا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, وعدہ خلافی نہ کریں. وہ بھی اپنی اپنی جگہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو وہ ساری مل کے ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ بن جاتی ہے, تو اس کا بھی ٹائم نہیں ہے, وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. تو یہ اگر ہم یہ والے بنیادی اوصاف اپنا لیں نا تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو یہ جو فرمایا گیا ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ احادیث کو ہم پڑھ کے تو آگے گزر جائیں, بلکہ یہ اصل میں ہم اس لیے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم پڑھیں, ان کے اوپر غور کریں, ان کے اوپر تفکر کریں, اور پھر ان اوصاف کو ہم اپنے اندر کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں. کیونکہ یہ اہل جنت کے اوصاف ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جنت کے مستحق ہوں گے. اب یہ ہے کہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو کہ جنت کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے اور ہر اس عمل سے میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں جو مجھے جہنم کے قریب کر دے. تو یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اپنے اندر دیکھیں, ایک چھوٹی سی میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ دنیا کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جاب لینے کے لیے جو ایک وہ کمیٹی ہوتی ہے جو انٹرویو لیتی ہے, تو وہ لوگوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں ان کے قابلیت کی بنا پر, ان کے اوصاف کی بنا پر, ان کے مطلب کیپیبلٹی کی بنا پر, ان کی استعداد کی بنا پر, ان کے علم کی بنا پر, اور ان کا سارا کانٹیکٹ دیکھ کے پھر ان کو وہ ہائر کرتے ہیں. اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مطلب اوصاف انسانوں کو بتائے ہیں کہ وہ والے اوصاف اور وہ والی کوالٹیز انسان اپنے اندر وہ لے کے آئے تو پھر وہ جنت کا مستحق بنے گا. یہ نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بھی بولے, نعوذ باللہ, اور دھوکہ بھی دے اور ملاوٹ بھی کرے, اور عقیدے میں بھی اس کے بگاڑ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے پھر اچھی اچھی امیدیں رکھیں. یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے دنیاوی معاملات میں جب وہ ایگزام کی تیاری نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا, تو اسی طرح سے آخرت میں کامیابی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ والے اوصاف اپنائے جائیں. تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے. اس کے علاوہ مطلب اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا رہے, اپنے آپ کو مطلب اصلاح بھی کرتا رہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی چیز کا نقطہ آغاز جو ہے نا وہ انسان کی اپنی شخصیت سب سے پہلے ہے, کہ وہ خود ٹھیک ہو اور اپنے اوپر سب سے پہلے ورک کرے, سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے. وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو پھر باقی کے معاملات اس کے سلجھیں گے نا. اگر وہ خود ہی اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے, اگر خود اس کے
لینے اور دینے کے پیمانے ہی ٹھیک نہیں ہیں، اگر خود اس کے اندر یہ والے اوصاف نہیں ہیں تو وہ کیسے دنیا اور آخرت کے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھا سکے گا؟ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے۔ ایک بہت اچھا قول ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ کہ عدل کرنا بھی جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ تب بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ نہیں کہ وہ کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے فوراً برسا دینا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب حقیقی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر انسان کے اندر خدا خوفی ہو، تقویٰ ہو، تو یہ تب ہی ممکن ہے۔ پھر ایک کہ ہم نے یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنے زندگی کے معاملات میں ہم انصاف کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم صدقہ کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، کیا ہم لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ سوال سے بچنے والے ہیں، کہیں ہم دوسروں کی چیزوں کے اوپر یا دوسروں کے مطلب جو بھی ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے تو اس کے اوپر تو ہم نظر نہیں رکھتے۔ تو یہ چیز ہم نے ضرور دیکھنی ہے اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے۔ اگر تو ہم ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اوصاف آلریڈی ہمارے اندر ہے تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ والے اوصاف اپنے اندر لے کے آئیں اور وہ کوشش سے اپنی غلطیوں کو ہم دور کریں۔ یہ پہلا نقطہ آغاز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مطلب معاملات میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے رہیں دنیا کو بہتر کرنے کی، آخرت کو بہتر کرنے کی جتنی ہماری استطاعت ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو عمل کے لیے تو ایک بات بھی کئی دفعہ کافی ہو جاتی ہے، اگر ہم انہی کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں اور شاد اور بامراد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ والسلام، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔